اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین کے ایک ٹکڑے کو جو آپ کے مزار مبارک اور منبر اطہر کے درمیان ہے ریاض الجنت کہا، جنت کا باغ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور ایک شخصیت کو جنت کی خوشبو کہا۔ سبحان اللہ، باغ مقصود نہیں ہوتا، خوشبو مقصود ہوتی ہے۔ بے شک ایسے ہی تو ہم جو ریاض الجنت کا احترام کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، ایک ساتھ وہاں گزارنا چاہتے ہیں، کیا ہم جنت کی خوشبو کے حوالے سے بھی ہمارا عقیدہ، نظریہ، رویہ، سوچ وہی ہے؟ وہ کیا اخلاق اور کردار تھا اور عظمت و مرتبت تھی جس کی بنیاد پر حضرت سیدہ فاطمہ رسول اللہ کے لیے جنت کی خوشبو تھی؟ ڈاکٹر صاحب قبلہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے جیسے بعض وقت فضیلت کے لیے چن لیے، بعض جگہیں فضیلت کے لیے چن لیں، اسی طرح اللہ رب العالمین نے بعض ہستیاں فضیلت کے لیے چن لیں۔ کمال ہو گئی۔ مجھے حافظ ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر یاد آ رہی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہمیشہ اس پہ یہی انداز اختیار کرتے تھے کہ جو شکر والا ہوتا تھا، شکر والا۔ سبحان اللہ۔ حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 کے تحت اس پورے واقعے کو لائے ہیں۔ اچھا، امام ابن حجر عسقلانی اسے المطالب العالیہ میں، اور امام ابو یعلا جو ہے اسے مسند ابی یعلا میں یہ روایت لے کے آئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فقر اختیاری کے تحت کئی دنوں سے آپ نے کچھ بھی تناول نہیں فرمایا، حتیٰ کہ تمام ازواج مطہرات کے گھروں سے پتہ کروایا کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو رحمت کونین سیدہ کے گھر میں تشریف لے کے گئے، کہا کہ یا بنیا حل عندک طعام، کیا گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو سیدہ نے عرض کی بی ابی انت و امی، آقا جی قربان جائیں میرے ماں باپ آپ پہ، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نکل کے تشریف لے کے چلے گئے، اتنے میں پڑوسن نے 2 روٹی کے ٹکڑے اور 1 گوشت کا ٹکڑا تحفے کے لیے بھیجا ہے، تحفے کے لیے۔ تو سیدہ کہتی ہیں کہ میں نے فوراً حسنین کریمین کو دوڑایا کہ جاؤ نانا ابو کو بلا کے واپس لاؤ، بابا جان کو بلا کے واپس لاؤ، اور ان کو ڈال کے میں نے چولہے پہ رکھ دیا گرم ہونے کے لیے۔ تو کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے اور آ کے بیٹھے، اور آپ نے فرمایا کہ حلمی یا بنیا، پیاری بیٹی لاؤ کیا ہے؟ کہ حضور آپ گئے ہیں تو پیچھے سے پڑوسن نے یہ تحفہ بھیجا تھا تو وہ ہے۔ کہتی وہ میں نے برتن اٹھایا، لا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھا، جب جیسے ہی آپ نے اوپر سے وہ ہٹایا، فَإِذَنْ هِيَ جَفْنَةٌ مَمْلُوءَةٌ بِخُبْزٍ وَلَحْمٍ، وہ بھرا ہوا تھا گوشت کے ساتھ، سبحان اللہ، بھرا ہوا تھا، سرید بنا ہوا تھا، روٹیاں اس کے اندر ڈال کے، اور وہ بھرا ہوا تھا۔ تو کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اَنَّا لَكِ هَذَا، یہ کہاں سے آیا تمہارے پاس؟ تو کہتی ہیں جب میں نے کیفیت دیکھی نا کہ وہ تو گوشت کا 1 ٹکڑا تھا، وہ تو 2 روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے، تو یہ اتنا زیادہ جو بھر گیا ہے، تو کہتے ہیں میں جان گئی کہ یہ کہیں اور سے آیا ہے، یہ وہ نہیں ہے جو پڑوسن دے کے گئی تھی۔ تو کہتے ہیں میں نے فوراً کہا ہوا من عند اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بابا جان یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے اور وہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب میں رزق عطا کرتا ہے۔ وہ کھانا تھا جس کے سامنے من و سلوہ بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے، بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا نا جواب، تو آپ نے فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، شکرانے کے لیے۔ کیا بات! آپ نے کہا الحمدللہ الذی جعلک یا بنی شبیہۃ بسیدۃ بنی اسرائیل، اللہ، فرمایا شکر ہے اس خدا کا میری پیاری بیٹی جس نے تمہیں اس طرح کا بنایا ہے جس طرح سیدہ بنی اسرائیل سیدہ مریم کو بنایا تھا، سیدہ مریم کو بنایا تھا۔ اچھا سیدہ کہتی ہے اس میں سے آقا نے کھایا، ہم سارے گھر والوں نے کھایا، ازواج مطہرات نے کھایا، سارے پڑوسیوں نے کھایا، پوری گلی کے لوگوں نے کھایا، لیکن وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، چونکہ ہوا من عند اللہ، وہ اللہ کی طرف سے آیا تھا۔ تو یہ جو آپ نے بات کی تو یہ اللہ کی طرف سے خاص عنایات ہوتی ہیں، انعامات ہوتے ہیں، برکات ہوتی ہیں۔ تو مخدومہ کونین سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ نے جو شروع میں ذکر کیا نا، میں مختلف کتب حدیث میں سیدہ کے حوالے سے یہ باتیں پڑھ رہا تھا، اذیت دینا، پریشان کرنا، تکلیف دینا، ٹینشن دینا، اس کے لیے عربی میں جتنے الفاظ ہو سکتے ہیں
وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تاکہ حجت تمام ہو جائے، تاکہ حجت تمام ہو جائے، کوئی کسی اینگل سے بھی نقطہ نکال نہ سکے. سبحان اللہ. یعنی عربی میں جتنے لفظ استعمال ہوتے ہیں نا، حضور نے فرمایا جس نے ان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے ان کو تنگ کیا اس نے مجھے تنگ کیا، جس نے ان کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے ان کی شان میں کمی کی اس نے میری شان میں کمی کی. سارے لفظ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال کیے اور امت کو اس طرح متوجہ کیا کہ یہ محض میری نور نظر لختے جگر نہیں ہے، بلکہ یہ تمہارے ایمان کا امتحان سبحان بھی ہے. اللہ، سبحان تمہارے ایمان کا امتحان بھی ہے. ان کی شان کو سمجھنا ہو تو آیت مباہلہ پڑھو، ان کی شان کو سمجھنا ہو تو آیت قربہ پڑھو. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. عمل یہ کرتے ہیں، رب اسے اخلاق بنا کے قرآن میں اتار. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے اخلاق کو رب ذوالجلال کہتے ہیں کہ یہ اخلاق حسنہ ہیں، ان کو اختیار کرو.